ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ ہمیں بات کرنی ہے انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے دو معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تعارف کرواتا چلوں، نعمان فاروقی صاحب عالم دین ہیں، ہمارے مستقل ساتھی ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے ہمارے اپنے ہی بڑے خوبصورت دوست ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. نعمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آج ملاقات لیٹ ہوئی تھوڑی، تو کدھر آفس میں تھے کہیں آپ، یا ہماری ملاقات نہیں ہو سکی؟ بس ایسے ہی ہے، میں کچھ لیٹ آیا، مجھے ذرا مصروفیت تھی کوئی اور. اچھا، بلکہ میں ٹائم اپنا پورے 10:30 جو ٹائم میرا طے تھا اس پہ آ گیا. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ دیر سے پہنچا تھا لیکن وقت پہ پہنچا تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. چلے جی، مان لیتے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، طلحہ مشتاق صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ جی. صبح سویرے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ آئے تو میں پہلے ہی آپ کو شکریہ ادا کروں گا. آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو. ہم جی گفتگو کریں گے ڈیفینیٹلی بہت سی. مجھے چونکہ بات کرنی ہے انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے، تو 10 دسمبر انسانی حقوق کا عالمی دن ہے. اس تاریخ کا انتخاب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے 1948 میں 1948 میں انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ اختیار کرنے کی یاد میں کیا گیا تھا. یہ بنی نوع انسان کی ناقابل تنسیخ حقوق کا عالمی سطح پر پہلا اعلان تھا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اب آگے ہو کیا رہا ہے وہ جان لیجئے. 1948 سے 1948 سے اب تک مظلوم کشمیری ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے آرٹیکل 370 کی تنسیخ سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی، جس کے بعد سے اگست 2019 کے بعد سے اب تک 1000 سے زائد کشمیری شہید ہوئے، 150 خواتین زیادتی کا شکار، جبکہ 200 سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں. ایک اسٹیپولیٹڈ ڈیٹ ہے، اور اس کے بعد اب یہ اسٹیٹسٹکس اور کہیں بڑھتے نظر آتے ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں سے اب تک بھارت میں تقریباً 500 سے زائد مساجد اور مزارات کو شہید کیا جا چکا ہے. 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو بھی شہید کیا تھا. انٹرنیشنلی بھارت سے آگے نکل کے اگر ہم بات کریں انسانی حقوق کا پرچار کرنے والوں کا عملی نمونہ بھی جان لیجئے. اس دن دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے ممالک اقوام متحدہ کی چھتری تلے انسانی حقوق کا عالمی دن مناتے ہیں. مثلاً امریکہ، بھارت، اسرائیل وغیرہ. حقوق انسانی کا عالمی دن منانا اس وقت تک فضول ہے جب تک امریکہ اور دیگر ممالک اور اقوام متحدہ انسانیت کے احترام کا عملی ثبوت نہیں دیتے. شام، عراق، لیبیا، صومالیہ، افغانستان، کشمیر، برما، فلسطین وغیرہ حالت جنگ میں رہے ہیں، اور ہیں کچھ جگہوں پر جہاں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. برما میں زندگی سسک رہی ہے. فلسطینی علاقوں اور خاص طور پر غزہ میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. جموں کشمیر کا بدقسمت خطہ گزشتہ نصف صدی سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا شکار نظر آ رہا ہے. کشمیری عوام آج بھی اپنے حق سے محروم ہیں، جس کا وعدہ خود اقوام متحدہ، پاکستان اور بھارت کی حکومتوں نے اس کے ساتھ کیا تھا. گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں نعمان فاروقی صاحب کی جانب چلوں گا، اور سب سے پہلے میں جانوں گا کہ سر اسلام میں انسانیت کے حقوق کیا ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اسلام ہر ایک کے حقوق متعین کرتا ہے. اس میں پوری انسانیت کے حقوق بھی ہیں، جی، مسلمانوں کے بھی ہیں، خواتین کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی ہیں. یعنی جو اسلام ہمیں ایک ایک چیز میں ایسے حقوق دلواتا ہے اور پابند کرتا ہے، اس نے کوئی بھی حق کسی سے چھینا نہیں، اس کو اس کا حق دیا ہے. حتیٰ کہ غیر مسلموں کا حق آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت عالم ہے، آپ نے فرمایا کہ من ظلم معاہداً، کہ کسی نے اگر کسی معاہد پہ ظلم کیا، او انتقصہ ہو، یا اس میں کوئی کمی کی اس کے حقوق میں، یا اس کو مکلف ٹھہرایا اس کا جس کی اس میں طاقت نہیں ہے. مثلا کوئی غیر مسلم اسلامی ملک میں کام کر رہا ہو
تو اس کا مالک اس پہ برڈن زیادہ ڈال دے، وہ کر نہیں سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی طرح اس کی کوئی حق تلفی کر دے کسی معاملے میں، تو ارشاد گرامی ہوا کہ انا حجیج ہوں یوم القیامہ، کہ میں اس شخص کے مد مقابل روز قیامت خود ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اتنی بڑی وعید ہے۔ تو جہاں تک مسلمانوں کے حقوق ہیں، اس حوالے سے تو بیسک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حرمتوں کو جمع کر کے کہ یہ حرمت والا شہر، حرمت والا جو ہے دن اور حرمت والا مہینہ، تو اسی طرح تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اب میں جب اس بات کو سوچتا ہوں نا، آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا تعلق ان بتائی ہوئی چیزوں سے باہر نہیں ہے، یعنی یا تو ہمارے قضیے ہوتے ہیں حقوق حق تلفیوں کے، وہ مال میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ نے کسی نے کسی کی زمین ہتھیائی، کسی پہ ظلم کیا، کسی کی حق تلفی کی، تو یہ مال سے تعلق ہوگا۔ کسی کی عزت پہ اگر اس نے حملہ کیا ہے، حد کے عزت کی ہے یا کوئی ایسا اقدام کیا ہے، تو وہ اعراض میں آ جاتا ہے، وہ عزت کا پہلو ہے۔ اور باقی رہ گیا کہ جیسے مال ہے اور اسی طرح جان ہے، اب کسی کو قتل کر دیا جائے، اب میں جب سوچتا ہوں تو مجھے کوئی بھی بات، کوئی بھی جرم ان شکوں سے باہر نظر نہیں آتا، یعنی ہے اتنے جامع الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرما دیا کہ اس میں سارے ہی آ گئے ہیں، یعنی ہر ایک کا خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی شخص کوئی جرم کرنے والا، اس کا جرم جو ہے اسی پر ہوگا، یہ نہیں کہ اس کو کسی قریبی کو قتل کر دیا جائے، اس کو گرفتار کرنے کی بجائے کسی اور کو پکڑ کے اس کو روندا جائے، سزاوار وہی ہوگا جو جرم کرے گا، جو جرم کرے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ٹھیک۔ اب یہ حقوق کا ایسا ایک عالمی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا رہنمائی کی کہ جس کی قیامت تک کے لیے بڑی اہمیت اور ضرورت ساتھ ساتھ باقی ہے۔ آپ دیکھیں انسانیت کہاں پہنچ گئی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کوئی چیز اس سے باہر ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت رہنمائیاں فرمائیں اور ہر ایک کو پھر حق لے کے دیا۔ اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں، جو ہماری طرف سے ہمارے خاندان کا، وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے۔ وہ بچہ کہیں پہ دودھ پی رہا تھا تو اس کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو اس بچے کا جو بدلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معاف کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ اسی طرح سود کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود تھا اس کو معاف کروا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حقوق آپ نے دلوائے بھی اور آپ نے پوری انسانیت کے حقوق کو ان جملوں کے اندر شامل کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ پورے پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ طلحہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ کیوں نظر آتا ہے انٹرنیشنل لابنگ کا؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے حقوق ہیں، اس کا دن ہے، پھر اس کے بعد وہ پرچار بھی کرتے ہیں، اس کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈبل سٹینڈرڈ آپ سمجھ سکتے ہیں میں سو کالڈ کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یوکرائن اور اس کے حوالے سے ایک سٹینڈرڈ ہے، دوسری طرف فلسطین، پاکستان، مسلمانوں کے جہاں جہاں پہ آبادیاں ہیں، جہاں جہاں پہ ملک ہیں، یہ دو سٹینڈرڈ ہمیں کیوں نظر آتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو ایز فار ایز UN چارٹر جو ہیومن رائٹس کے اوپر ہے، جی، اگر ہم اس چارٹر کو پڑھیں تو جتنے بھی حقوق ہمیں اسلام نے دیے ہیں، تو بہت سا ہم دیکھتے ہیں کہ میگنا کارٹا جو ہمارے UN چارٹر آف ہیومن رائٹس کا بنتا ہے وہ اسلامی تعلیمات سے بنتا ہے۔ جی، اور ڈیفینیٹلی اگر ہیومن رائٹس کی بات کی جائے تو ڈبل سٹینڈرڈز انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب یوکرین کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر جو ہماری انٹرنیشنل ویسٹرن لابی ہے اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ہیں۔ جی، جب غزہ فلسطین کی بات آتی ہے تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اب اس کی مین ریزنز کیا ہیں؟ میری سمجھ میں اس کی سب سے مین ریزن اکنامک ویلیو آف اے سرٹن کنٹری اور اس کے ساتھ جڑے ویسٹرن انٹرسٹ۔ فار ایگزامپل ہم چائنا کی مثال لے لیتے ہیں، چائنا کے اندر بھی مسلمانوں کا استحصال ہوا، جی، لیکن وہاں پر اس طرح سے آواز چائنا کے خلاف نہیں اٹھائی جا سکی کیونکہ چائنا ایک سپر پاور ہے۔ سپر پاور ہے، اس لیے یعنی جو آگے سے آنکھیں دکھائے اس کے لیے تو سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، اور جو ایسا ہو کہ جس کی آواز کوئی نہ سن سکے اس کی آواز کو دباتے رہیں،
یا پھر آپ کے اپنے فائنینشیل ایشوز ہیں, اسٹیبلٹی آپ کو وہاں سے نظر آ رہی ہے, تو پھر یہ دن ون اور یہ ساری باتیں یہ تو پھر کرنا بھی بیکار ہے. یہ تو بہت ہی, جس طرح آپ نے پہلے فرمایا, بڑی مذائقہ خیز سی بات ہے جی کہ آج یونائٹڈ نے ابھی کل ایک یو این کے اندر, سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ایک ریزولوشن پیش کی گئی. اب ایک ملک تھا 15 ممالک میں سے جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس نے اس کو ویٹو کر دیا کہ غازہ کے اندر سیز فائر نہیں ہوگا جی. اور 14 باقی 13 ممالک نے اس کو اس کے حق میں ووٹ دیا. لیکن اب یہ وہ ممالک ہیں جو ہر جگہ جمہوریت کا پرچار کرتے ہیں, اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اٹ سیلف کے اندر جمہوریت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایک پرماننٹ ممبر کسی ریزولوشن کو ویٹو کر دے جی تو وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوتی. تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہماری یوکرین کے اندر وار تھی تب بھی یوکرین رشیا کے پرابلم میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیشہ سے ویٹو کر دیتا تھا جب رشیا کوئی نہ کوئی ریزولوشن لے کر آتا تھا سیکورٹی کاؤنسل. یعنی اپنے انٹرسٹ کی بات جیسے آپ فرما رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو طاقتور ممالک ہیں سو کالڈ, جب یہ ایسے ممالک کو دیکھتے ہیں جو معاشی طور پہ کمزور ہیں, یا یہ ممالک انہی چیزوں کو فوکس رکھتے ہیں جہاں پہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, فائنینشلی ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں, تو پھر یہ سارے حقوق, پھر یہ ساری باتیں پھر تو ایک دکھاوا ہی نظر آتی ہیں. جی بالکل, یہ ایک دکھاوا بھی ہے, ایک مذاق بھی ہے جو ان کمزور ممالک کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کے یہ چھتری دکھائی جاتی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے نیچے ہم لوگ تو بڑا پرچار کر رہے ہیں, اور پھر جہاں پہ ان کے اپنے ڈفرینٹ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہاں پر وہ وومن رائٹس کی بھی بات کریں گے, چائلڈ پروٹیکشن کی بھی بات کریں گے. لیکن 20,000 لوگوں کو مارا گیا ہے غزہ کے اندر پچھلے 2 سے 3 مہینوں میں. اب اس کے اوپر جب سیز فائر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ انہیں ان سویلینز کی 7 سے 8,000 بچے مارے گئے, اور وہاں پہ ہیومن رائٹس بالکل نہیں دیکھی جاتی وہاں پہ. اچھا, اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا ہے کہ جی ہم جو اس غزہ کے اندر ہیومن رائٹس کا استحصال ہو رہا ہے 2024 کے فروری میں ہم اس کا نوٹس لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا استحصال ہو. دیکھیں, اب یہاں سے انٹینشنز نظر آتی ہیں کہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کو تو امیڈیٹلی فوری طور پہ ایمرجنسی بیسس پہ روکنے کی ضرورت ہے, اور دیکھیں گے کب, فروری میں جا کے, جب نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا, جو کہ ہمیں ہوتا نظر بھی آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, ہمارے ایکسپیرینس میں اگر آپ بھی باہر جائیں تو یہ ایک جانور کے لیے سٹینڈ لے جاتے ہیں جی, کہ اس کے, خاص طور پہ میں نے تو یہ دیکھا ہے جی کہ کتے کے لیے اتنی بات کی جاتی ہے وہاں پہ کہ جی انسانوں سے زیادہ اس کے حقوق ہیں, اور اس کو ہاؤ پور اینیمل از دس, اور پھر یہ انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنا, یہ اگین ایک ڈبل سٹینڈرڈ نظر آتا ہے. تو یہ صرف اس کا مطلب ہے کہ دکھاوے والی باتیں ہیں جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں, اصل انٹرسٹ کچھ اور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیکل وارز کی جاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں, تو پھر یہ انسانی حقوق کا دن یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے یہ دن, پھر یہ 2 علیحدہ چیزیں یہاں پہ بھی واضح نظر آتی ہیں. تو یہ معاملہ تو پھر اس کا مطلب ہے دکھاوے کا ہی ہے صرف. جی بالکل, کیونکہ اس میں اب ہم پاکستان خود جب سے یونائٹڈ نیشنز کو ہم نے مانا ہے, تسلیم کیا ہے, 1948 سے کشمیر کا ایشو شروع ہو چکا. شاید اگر ہم اس کی تاریخ پڑھیں تو یہ مسئلہ اس سے بھی پرانا تھا, اور بہت سی ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ کشمیری لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی ایکسیشن یا پاکستان میں لانا چاہتے ہیں یا انڈیا بھارت میں لانا چاہتے ہیں, ایک ریفرینڈم ہوگا. آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اس ریفرینڈم کو کروانے میں ناکام ہوتا ہے, اور بھارت 2019 میں جتنی بھی ریزولوشنز ہیں ان کے پرکھچے اڑاتا ہے, اور کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا, مذمتی قرارداد آ جاتی ہے اور بس معاملات آگے چلتے رہتے ہیں. یہاں تک ہی چلتا ہے. سر میں چاہوں گا جو حقوق کی ہم بات کر رہے تھے, انسانی حقوق کی, دین اسلام میں کن کن باتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے, باقی چیزیں اس کے ساتھ ہیں؟ اس میں جو حقوق کی مبادیات ہیں اس میں سب سے پہلے یعنی جان کا تحفظ, یعنی اس کے حوالے سے کوئی بھی اس کے اگینسٹ کوئی کام ہو, ابھارا جائے, کوئی اقدام کیا جائے تو اس کا نوٹس ہے. پھر اسی طرح کسی کی عزت و آبرو, اب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی سطح پہ کوئی کسی کی بے عزتی کرے, اگر کوئی ایسی کوشش کرتا ہے جو بالکل محدود سی سطح کی ہے, گھر کی سطح کی ہے, تو اس کا بھی وہ شریعت ہمیں روکتی ہے. اب غیبت دیکھیے, یہ تو بھی 4 دیواری کے اندر کی بات کر رہے ہیں. جی, غیبت دیکھیے, یہ کیا دراصل اتنا بڑا جرم کیوں ہے کہ قرآن مجید اسے کہتا ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. جی, تو یہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وعید فرمائی, اب اس کی وجہ کیا ہے, اس میں عزت پہ حملہ ہوتا ہے کسی کی, اس قدر جزیات کا خیال رکھا گیا.
اب دیکھیے کہ یہ آنکھ ہے نا، اس کی دیت شریعت اسلامیہ کے اندر 50 اونٹ ہے. یعنی پورا بندہ اس کا اگر قتل ہوتا ہے تو وہ 100 اونٹ ہے تو ایک آنکھ کی 50 اونٹ دیت رکھی گئی. اچھا، اب یہی آنکھ اگر کسی کو دیکھتی ہے جس سے اسے روکا گیا ہے، مثلا کسی کے گھر میں جھانکتی ہے، تاڑتی ہے، وہ کیونکہ 4 دیواری ہے، اب اس میں یہ آنکھ اگر دیکھے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اس آنکھ کو اگر پھوڑ دیا جائے گھر والوں کی طرف سے تو اس کی کوئی دیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب اتنی باریکی سے ایسا ہو رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون سے کسی خاتون کا وہ دانت ٹوٹ گیا، اب کیا تھا کہ اس کی دیت دینی تھی 5 اونٹ یا پھر دانت توڑا جانا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دانت تو ٹوٹے گا کیونکہ اس نے دانت توڑا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی باریکی سے ایک دانت پہ جب عدالت عالیہ اس قدر کے فیصلے کرے تو آپ خود بتائیے کہ ادھر حقوق کا عالم کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دانت تو ٹوٹے گا. پھر انہوں نے کہا، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ کی پھپھو تھیں، انہوں نے کہا کہ ان کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. تو انہوں نے دراصل اس لیے کہا کہ ان کی دیت دے دی جائے گی، اور واقعتاً پھر 5 اونٹ دیت دی گئی اور ان کا دانت پھر بچ گیا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جزی پر ایسے وہ حقوق لے کے دیتے تھے اور تمام پہلوؤں سے اس کا خیال رکھا جاتا تھا، کسی کی حق تلفی نہ ہو. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے والا ایک اونٹ بھی ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے، سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ بھی آپ کے پاس شکایت لے کے آتا ہے کہ مجھے حق نہیں دیا جا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا حق تم نے دینا ہے. تو یہ بہت پھیلا ہوا ایک نظام ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب راستے کا حق دیکھ لیں کہ آج کے دور میں کس قدر یہ اہمیت اختیار کر گیا. اس دور میں تو ظاہر ہے کھلی سڑکیں اور بازار جو بھی تھا بڑا کھلا اور بڑا وسیع تھا، لیکن آج یہ کنجسٹڈ ایریاز میں کس قدر مشکل ہوتی ہے. اب اسلام کہتا ہے کہ راستے کا حق اسے دو، اماطۃ الاذی عن الطریق، کے راستے سے اس چیزوں کو ہٹاؤ، یہ اس کا حق ہے. اب اگر حقوق کی بات کریں تو یقین کریں کہ اگر آج ملت اسلامیہ کے پیرو اگر اس پہ صحیح معنوں میں عمل کریں تو اسلامی ممالک میں ایک ایسی وہ مثالی حکومتیں اور مثالی نظام قائم ہو کہ اس جیسا کہیں پہ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا ڈر پیدا کر کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیتا ہے. جہاں پہ قانون نہیں جا سکتا، جیسے گھر والوں سے معاملات ہوں تو قانون تو وہاں نہیں جائے گا کہ کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن شریعت وہاں بھی درس دیتی ہے کہ تم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس لا کے ایکسپرٹ بھی ہیں. انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے سر؟ کہ دیکھیں ایک طرف جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب جو بین الاقوامی ٹریبیونلز بنے ہیں یہ اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ جی بالکل. اس میں نظامی صاحب جس طرح ہم نے پہلے بات کی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، پھر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کمرشل کورٹس انٹرنیشنل بھی بنائی گئی ہیں جن کا بائنڈنگ ہے، جو جن ممالک نے سگنیٹریز ہیں ان یونائٹڈ نیشنز کے. تو یہ ہمیں کام کرتی تو نظر آتی ہیں یہ کورٹس، لیکن مسئلہ پھر وہی جس طرح ہم نے پہلے سے بات کی، وہ مسئلہ کیا ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو نظر رکھ کے، اس کو سامنے رکھ کے یہ کورٹس کام کرتی ہیں. فار ایگزامپل کہ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ جب انہیں امیجیٹ ایکشن لینا ہوتا ہے تو ابھی یہ غازہ میں ہی فروری کی نوٹس کر کے 2024 فروری میں اس کو سنا جائے گا کہ وہاں پہ کون کون سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی. جب اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ یوکرین وار کے اندر فوراً سے نوٹسز لیے گئے، رشیا کے لوگوں کو بلایا گیا، ان کے آفیشلز کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے، اس کا جواب دیجیے گا. ایران کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، افغانستان کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے ایسے ممالک کے اوپر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر بینز بھی لگتے ہیں. ان کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک خاصر خواہ نظام موجود ہے جب اسلامی ممالک کی بات آئے. لیکن جب یہیں پر ویسٹرن کنٹریز کی بات آتی ہے یا ان کنٹریز کی بات آتی ہے جو کہ اکنامکلی سپر پاورز ہیں آج کی اس دنیا میں، جو کہ بہت طاقتور ملک ہیں، جن کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، تو ان کے ساتھ ایک بالکل دوہرا معیار، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل مذاق کیا جا رہا ہے ان ویک کنٹریز کے ساتھ، ان کمزور ممالک کے ساتھ، کہ یہ لاز صرف انہی کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اس میں اسلام ایک بات کرتا ہے کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل، یہ ایک ایسا ایبسولوٹ حق ہے. آپ دیکھیں جو جینے کا حق ہے یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ اپنا جینے کا حق کھو دیتا ہے.
وہ اس کو سزائے موت ہوتی ہے, ریاست اس سے وہ حق لے لیتی ہے, وہ سزا ملتی ہے. لیکن جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ ایک ایبسولوٹ رائٹ ہے جو کہ اسلام نے بھی ہمیں دیا ہے کہ آپ کا جو ٹرائل ہوگا, جب قاضی کے سامنے آپ پیش ہوں گے تو کسی قسم کی کوئی اس کے اندر کسی کو تقویت نہیں ملے گی, ایک فیئر موقع ملے گا, فیورٹزم نہیں ہوگا, وہ انصاف ہوگا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور جس معاشرے میں رائٹ آف فیئر ٹرائل نہ دیا جائے, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا حال ہمارے سامنے ہے, تو وہاں پر پھر ڈیفینیٹلی وہ پرابلمز بھی آتی ہیں اور وہاں پہ انتشار بھی پھیلتا ہے. اور اس لیے اگر آج ہم حال کے وقت میں دیکھیں تو پوری دنیا میں اس نظام, اس عدل کے سسٹم میں جو کہ ویسٹ رائج کرنا چاہ رہا ہے, پک اینڈ چوز کا سسٹم, وہ زیادہ دیر تک ہم نہیں دیکھتے. اچھا, ہم یہ انٹرنیشنلی بات کریں, اگر میں صرف پاکستان پہ آ جاؤں, پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا اس سچویشن میں نظر آتا ہے؟ پاکستان دیکھیں, پاکستان کی جو گورنمنٹ نے حال میں بہت سے پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں ایز فار ایز جو جینڈر گیپ ہے اس کو کور کرنے کے لیے, چائلڈ میرجز کو دیکھنے کے لیے, اس طرح کے سارے معاملات جو انسانی حقوق ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دیے ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے لاز تو موجود ہیں, سسٹم بھی موجود ہے امپلیمنٹیشن کا, اور وہ امپلیمنٹیشن نظامی صاحب تب ہوگی جب آپ اور میں خلوص دل سے چاہیں گے کہ ہم اس نظام کو امپلیمنٹ کریں, ہم اسلامک روایات کو واپس اپنے معاشرے میں لے کر آئیں. اور اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ بالکل آپ کے اسلامک پرنسپلز پہلے آتی ہیں اور پھر ان حقوق کو, ان چیزوں کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے آپ کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر. تو پاکستان اگر عالمی دنیا کی نظر سے دیکھیں تو ان کے مطابق ہم لوگ ہیومن رائٹس کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. ان کے مطابق ہمارا 100 میں سے 37 نمبر ہم حاصل کر پائے ہیں. اچھا, لیکن اگر اسی نظر سے ہم ان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھیں جو اب حال میں جو ایکسپوز ہوئے ہیں, وہ یوکرین وار اور غزہ کی وار میں, تو میرے خیال سے ان کا تو 100 میں سے شاید 10 نمبر بھی نہ ہونے میں, وہ تو پھر زیرو ہی نظر آتے ہیں. Exactly. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ کار خیر کے کتنے کام کر رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ کتنے مدارس کام کر رہے ہیں, کتنے ایسے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں جو کفالت کر رہے ہیں, وہ ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن جب ہم یہ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں تو پھر مجھے گھوم کے وہیں پہ آ جانا پڑتا ہے کہ پاکستان 37ویں نمبر پہ, تو یہ کون سے نمبر پہ خود سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور اس کے لیے جیسے آپ ابھی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں انڈیویجولی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنا حصہ ڈالوں. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود سے وہ اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالتے؟ ہمارے پیچھے اسکول آف تھاٹ کیا چل رہا ہے کہ صرف میرا ٹھیک ہو جائے, کسی دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے؟ یہ سائیکی کیا ہے ہماری؟ یہ دیکھیں, اگر انڈیویجولی بھی دیکھیں, یہ وہی سائیکی ہے جو ویسٹ ازما رہا ہے. مائٹ از رائٹ. اگر میری جیب میں ریسورسز ہیں, پیسے ہیں, تو قانون میرے ساتھ ہے. اگر میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میری جیب میں ریسورسز نہیں ہیں, تو میں ایک ٹریفک کا چلان بھی اگر میں نے پے نہ کیا تو شاید مجھے جیل جانا پڑے. اور اس کے دوسرے اطراف اف یو ہیو ریسورسز, تو وہ اب اس کے لیے چینجز کیسے آئیں گی؟ وہ تعلیم سے آئیں گی, وہ اسلامی نظام کے رائج اگر ہم کریں گے اپنے اس ملک پاکستان میں, جس وجہ سے اس کا قیام آیا, تو شاید بہت سی, کیونکہ ہم ریاست مدینہ کی اگزامپلز بہت سے لوگ دیتے ہیں, اگر ہم ریاست مدینہ کو پڑھیں, اور یہ میرے سے بہتر جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور آپ بھی, کہ ریاست مدینہ ایکوالٹی کے پرنسپلز پہ بیس کی تھی, نظام عدل اور ایکوالٹی. تو ہمارا جب تک نظام عدل ایکوالٹی کی بیسس پہ اس کی فاؤنڈیشنز نہیں رکھی جائیں گی اور اس پہ کام نہیں ہوگا, تو ڈیفینیٹلی یہ پرابلمس پرسسٹ کرتے رہیں. اچھا, جب ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل اداروں کی بات کرتے ہیں, تو ان انسٹیٹیوشنز میں پھر ہمیں پسماندہ اقوام اور جو غریب ممالک ہیں ان کے استحصال اور انسانی حقوق کی پامالی کے لیے جو خلاف ورزیاں اور ان کی روک تھام کے لیے کون سی اصلاحات ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے, کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں گفتگو کرنے کے لیے یہ چیز بھی چھیڑنی چاہیے کہ ایک طرف تو انہیں چارٹر بنا دیا ہے, ایک طرف انہیں دن اناؤنس کر دیا ہے, دوسری طرف ہمارے لیے معاملات تو ویسے ہی نظر آتے ہیں. ہمیں کون سی چیزیں اس میں امینڈ ہوتی نظر آتی ہیں کہ کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میرے خیال سے تو جو سیکیورٹی کاؤنسل کا ماڈل ہے اس کو ریویمپ ہونا بہت ضروری ہے. کس طرح سے؟ اب یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی ہے وہ ایک قرارداد پیش کرتی ہے اور وہ بھاری اکثریت سے پاس ہو جاتی ہے, گیون کہ وہ 2/3 اکثریت سے پاس ہو جاتی ہے, تو وہ ایک نان بائنڈنگ قرارداد سمجھی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پرسویسو ریزولوشن ہے, جہاں پہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ہر کیا ہوا فیصلہ
بائنڈنگ اختیار رکھتا ہے کہ اس کو آپ نے ماننا ہی ماننا ہے. اب سیکورٹی کاؤنسل کیا ہے؟ سیکورٹی کاؤنسل میں 15 ممالک ہیں, 5 پرماننٹ ممالک ہیں جس میں چائنا ہے, یو ایس اے ہے, رشیا ہے, فرانس ہے اور برطانیہ ہے, اور 10 ممالک الیکٹ ہو کے سیکورٹی کاؤنسل میں اپنی ٹرم کے لیے آتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 5 ممالک ہیں ان کو آپ نے سربراہ بنا دیا ہے پوری دنیا کا. کس حیثیت سے وہ پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے؟ سب سے پہلے تو یہ کوسچن مارک ہے. جی, اب جب بھی کسی بھی ملک کے معاملہ آئے گا, جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے ہیں, کشمیر ایشو بھی آیا, اس پہ بھی ویٹو پاورز استعمال کی گئیں, سیریا کے ایشو میں بھی ویٹو پاورز استعمال کی, چائنا نے مسلمز کی جو ایکسپلوئٹیشن ہو رہی تھی وہاں پہ ویٹو پاور استعمال کی, غازہ کا ایشو کے اندر ویٹو پاور استعمال کی گئی. پرابلم ہے یہ ویٹو پاور. اگر تو آپ جمہوریت رائج کرنا چاہتے ہیں تمام اس دنیا کے اندر, تو پھر آپ سیکورٹی کاؤنسل کو بھی آپ ایک جمہوری نظام سے بنائیں, 5 لوگوں کو پرماننٹ وہاں پہ بیٹھ کے سربراہ بنا کے ان کو ویٹو پاور دے دینا. تو کبھی بھی دیکھیں رشیا اور یو ایس کے آپس میں اپنے اختلافات ہیں جو کہ ہمیشہ رہیں گے, تو جو بلاکس بنتے ہیں انٹرنیشنلی, اگر کچھ ممالک یو ایس کی امبریلا کے انڈر ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ ممالک رشیا کے امبریلا کے انڈر ہیں. تو ہمیں کوئی بھی مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا یہاں سے, اسپیشلی ان ممالک کے لیے جو کہ ویک ممالک ہیں, جن کی ریپرزنٹیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اچھا, تو جس سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ میں بات کو دوبارہ جوڑ لیتا ہوں. جو پسماندہ ممالک ہیں, غریب ممالک ہیں, ان ممالک کو پھر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے چیلنجز تو پھر بہت ہیں. کیا نظر آتے ہیں وہ چیلنجز ہمیں؟ جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو اگر ایسے 5 ممالک مستقل طور پہ اس میں شامل ہیں تو پھر وہ مائٹ از رائٹ والا معاملہ تو وہاں پہ چلتا رہے. ڈیفینیٹلی اس میں پھر ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج, اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں, تو ہمیں پھر ویسٹرن نیریٹو کے ساتھ مجبوری میں چلنا پڑتا ہے, جو چل رہے ہیں ہم, اور ہم چل رہے ہیں بالکل. اسی طرح باقی ممالک, آپ جو اسلامک کنٹریز دیکھ لیں, ان کو بھی ویسٹرن نیریٹیوز کے ساتھ یا ایسٹرن نیریٹیو کے ساتھ کسی ایک نیریٹیو کے ساتھ الائن کرنا پڑتا ہے, اور اس الائنمنٹ کے اندر بہت سے ایسے کام وہ آپ سے کرواتے ہیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. تو یہ پرابلم, سب سے بڑا پرابلم ان ویک کنٹریز کے لیے یہ چیلنج تو ہے کہ کیونکہ ان کی نمائندگی سیکورٹی کاؤنسل میں تبھی ہوگی, ان کو کوئی ویٹو تبھی کرے گا جب یہ ان الائنمنٹس کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, دل تو کرتا ہے کہ بہت ساری گفتگو ہوتی رہے اور ہم مزید کچھ چیزیں ڈسکس کر سکیں, لیکن چونکہ بریک کی طرف جانا ہوتا ہے تو میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے جی نعمان فاروقی صاحب عالم دین ہیں. نعمان صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے طلحہ مشتاق صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. طلحہ صاحب, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لے جی, پروگرام تو جاری ہے, لیکن جب ہم انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دن تو ہے, لیکن اس دن کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے, اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. یہ کلپ دوبارہ ضرور دیکھیے گا, بہت ساری چیزیں اس میں نظر آئیں گی کہ حقیقت کیا ہے اور دکھایا کیا جاتا ہے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.